اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم کی جنت ارضی، یہ آسمان کی جنت ہے، یہ زمین کی، یہ مقالہ جو ہے تفسیر کبیر سے جلد اول سے کہ ارتقاء کے مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق مفسرین بائبل سے نقل کی گئی کہانیوں اور تفسیروں میں داخل کی گئی ہیں۔ کسی نے لکھا ہے اللہ نے سنے ہوئے گارے کسی آدم کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح ڈالی۔ کسی نے لکھا ہے ہفتے اقلیم کی مٹی اکٹھی کر کے اس میں آدم کا پتلا تیار کیا، پھر اس میں روح ڈالی۔ بعض مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت خاک لی اور اس کو پانی میں خمیر کیا، اس کا گارا پتلا بنایا گیا، اس میں روح پھونکی گئی اور انسان وجود میں آ گیا۔ یہ مفسرین کا جو ہے بائبل سے نقل کردہ کہانیاں ہیں۔ گویا مفسرین کی تفاسیر کے نزدیک انسانی پیدائش مٹی کے پتلے میں سے روح پھونکنے سے انسان یکدم وجود میں آ گیا۔ گویا ان مفسرین کی تفاسیر کے نزدیک پیدائش مٹی کے پتلے میں سے روح پھونکنے سے یکدم وجود میں آ گئی۔ بس اس کے برعکس قرآن کریم میں انسان کی پیدائش تدریجی طور پر ہوئی۔ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا نے تمہیں ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ اور ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں تبدیل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پیدا کیا۔ سورۃ نوح آیت 15۔ پس قرآنی تعلیم کی روح سے انسانی جسم کی نشو و نما آہستہ آہستہ ہوئی، بلکہ انسان کا دماغی ترقی کا ارتقاء بھی یکدم نہیں ہوا، آہستہ آہستہ ہوا۔ جبکہ اس آدم کا ذکر مفسرین تفسیر میں کر رہے ہیں، وہ تو آداب انسانیت سے نابل تھے۔ جو آدم یہ پیش کر رہے ہیں پتلے سے ابھی اس نے بننا ہے، عقل شعور پیدا ہونا ہے، تو وہ آدم کہاں سے ہو گئے؟ آدم جو بشر کے لفظ میں استعمال ہوئے، تو یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، یعنی جو آدم یہ پتلے سے پیدا کر رہے ہیں وہ آدم آداب انسانیت سے بھی نابل تھا۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے یعنی آدم علیہ السلام پہلے انسانی مخلوق موجود تھی آدم علیہ السلام سے، مگر ظاہری شکل میں ابھی وہ خدا کی شریعت کی حامل نہیں ہو سکتی۔ وہ غیر متمدن مخلوق غاروں اور پہاڑوں کی کھوہوں میں رہتی تھی۔ قرآن کریم کا نام جن رکھا گیا، جن کے معنی عربی زبان میں پوشیدہ رہنے والے کے ہیں۔ ان مفسرین اور لوگوں نے جن کے الفاظ کو روایتی طور پر جن پر محمول کیا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی تشریح ان روایتی جنوں کی صادق پر نہیں آتی۔ قرآن کریم کا نام جن میں جن رکھا گیا ہے، جن کا وہ جن کے معنی عربی زبان میں پوشیدہ رہنے والے لوگ ہیں۔ ان مفسرین اور لوگوں نے جن کے اس لفظ کو روایتی طور پر جن پر معمول کیا، حالانکہ قرآن کریم کی تشریح روایتی جنوں کے پر بھی صادق نہیں آتی۔ قرآن کریم نے صاف طور پر لکھا ہے کہ آدم کی جنت ارضی تھی، زمین کی جنت تھی۔ وہ جنت نہ تھی جس میں مرنے کے بعد انسان نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس کے ساتھیوں سے ہوشیار رہنا، ان کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ تمہیں اور جنوں سے ان کی جو چھوٹے اور بڑے انسانوں کے اعلیٰ اور عوام کے لفظ میں استعمال ہوا ہے، تو جو ابلیس کے ساتھی ہیں جو انسان،
ان کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ تمہیں متمدن زندگی گزارنی ہے۔ کیسے گزارنی ہے؟ جنوں انس کے ساتھ، جنوں انس کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے مل جل کر رہنا ہوگا، یعنی اگر وہ شیطان صفت بھی ہوں گے یا پشیدہ لوگ ہوں گے اعلیٰ قسم اپنے آپ کو سمجھتے، تو عوام بھی ہو، ان کے ساتھ آپ نے مل جل کر معاشرت کرنی ہے۔ یہ ہے زندگی کا۔ قرآن کریم یا حدیث شریف میں انسان کی پیدائش کے مفسرین نے جو نقشہ پیش کر رہے ہیں، ایسی فروئی قسم کی باتیں ہیں کہ جس میں حکمت نظر نہیں آتی، کوئی فلسفی دکھائی نہیں دیتی۔ البتہ خلیفۃ المسیح ثانی نے دنیا کے سامنے جو تفسیر پیش کی ہے، بہر وہ ایک اچھوتا پن رکھتی ہے۔ سورۃ دہر کے آغاز میں فرمایا کہ انسان پر زمانے میں کوئی ایک لمحہ ایسا بھی نہیں آیا جب وہ قابل ذکر چیز تھا، لیکن جب ارتقاء جاری ہوا تو فرمایا انسان کی پیدائش مختلف حالات سے گزرتی ہوئی، مٹی سے ابتدا ہوئی، مختلف گزرتی ہوئی وہ پیش کی گئی ہے۔ سورۃ دہر میں بھی یہی پیش کیا گیا۔ فرمایا ایک وقت تھا انسان قابل ذکر نہ تھا، اور جب کہ انسانی پیدائش کا جب ارتقاء کا سلسلہ جاری تھا، اگلی آیت میں فرمایا کہ انسان کو ہم نے مرکب نطفہ سے پیدا کیا، جسے ہم طرح طرح کی شکلوں میں ڈھال لیتے ہیں۔ خلافت کے ساتھ آدم کی پسلی سے حوا کا نکالنا اور اس روایتی داستان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں انسان، بشر، آدم تینوں الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان کی ترقی کے مختلف قسم کے تدریجی مراحل بیان ہوئے ہیں۔ پر جو بائبل کی بعض روایت کی روشنی میں آدم کی کہانی رقم کی گئی ہے تفاسیر میں، یہ قرآنی ارتقاء کے سراسر خلاف ہے، اور یہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ہر چیز کی پیدائش کا عمل ایک طویل ارتقاء سے گزرتا ہے، اس کے بعد وہ چیز مکمل ہوتی ہے۔ بیج کی مثال لے لیں، کاشتکار زمین میں بیج ڈال کر فوراً گندم کا پودا اس کے سامنے فوراً گندم کا پودا نمودار اس کی بالیں لگ جائیں اور دوسرے ہی لمحے خوشے پک کر کاشتکار کی جولی میں آ گریں، ایسا نہیں ہوتا۔ مرد عورت کی یکجائی سے ایک دوسرے سے لمحے بھر میں تندرست توانا بچہ شکم میں مادہ سے باہر نہیں آ جاتا، اور تیسرے لمحے وہ مرد بالغ عورت کی صورت میں سامنے کھڑا ہو۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ کوئی چیز اچانک پیدا نہیں ہوتی، یکدم عرض وجود میں نہیں آتی۔ پھر انسان جو ہے وہ کیسے یکدم پیدا ہو گیا؟ قرآن کریم کی باریک بینی سے مطالعہ کیا جائے تو آدم، حوا، ملائکہ، ابلیس، جنت جہنم کے واقعات کی اصل حقیقت قاری پر کھل سکتی ہے، اگر وہ دماغ استعمال کرے، صحیح استعمال کرے قرآن کریم کو سمجھنے کی۔ قرآن کریم سے کہیں قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت آدم دنیا کے پہلے انسان تھے۔ اگر روئے زمین پر بنی نوع انسان کا وجود نہیں تھا تو حضرت آدم کس کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے؟ سوال ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے حضرت آدم کی بعثت سے قبل روئے زمین پر انسان موجود تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، کہا کہ آپ زمین میں فساد کرنے، فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ زمین پر فساد کرنے والوں، خون بہانے والوں میں خلیفہ بنائیں گے۔ البقرہ آیت 30۔ جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدم سے پہلے زمین میں انسان موجود نہ تھے تو فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ خون بہاتے ہیں اور فساد کرتے ہیں؟ یہ ساری غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہوئی، انسان بشر آدم کو ایک ہی وجود سمجھ لیا گیا، مگر ابتدائی انسان کی تخلیق بے شک مٹی سے ہوئی۔ فرمایا انسان کو ہم نے یقین مٹی سے پیدا، یعنی گارے سے پیدا کیا، جس کی حیت تبدیل ہو گئی، مٹی سے پیدا کی، وہ گارے
پھر گارے سے پہلے جس کی ہے تبریر ہو گئی تھی. اور سورت ہجرات آیت 27. یہ سورت جس میں انسان پہلے پیدا کیے مگر اس کے بعد انسان کی ترقی کے مراحل بیان ہوئے. مفسرین نے ان ادوار کی اس کی ترقی کا سبب تفسیر میں بیان کرنے کی زحمت گوارنے کی جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.